السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی شرٹ اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باہر ایک عورت کے پاس پیسے رکھے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس عورت نے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ وہاں سے باہر آیا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا نہیں تھا، لیکن بار بار اس کی ماما کی کال آ رہی تھی، آخر اسے وہاں سے جانا پڑا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے اس کی ماں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھے بنا گھر میں آ گیا، لیکن اچانک سے اسے کیا ہوا تھا؟ اس لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس کی ماما کمرے میں آئی۔ وہ ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، کہاں گئے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، کہیں نہیں، دوست کے گھر تھا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر باہر ہی رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ بے چین تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہاں ایک لڑکی تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ ایک دن کے لیے ہی آئی تھی کیا؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ وہ عورت غصے میں کہنے لگی، وہ بڑی تیز تھی، بھاگ گئی ہے یہاں سے۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا تھا، وہ پھر سے اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے۔ آج وہ گھر آیا تو اس کی ماما کہنے لگی، میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور میرا رشتہ کر دیا ہے؟ اس کی ماما کہنے لگی، ہاں، کیونکہ تمہارے بارے میں کچھ ایسا پتہ چلا ہے جو میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، ماما کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے بس میں نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ وہ اپنی ماما سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے بھانجے کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ ان کی بات سن کر کہنے لگا، آپ کی تو کوئی بھانجی ہی نہیں ہے، میں نے کبھی کوئی دیکھی بھی نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، وہ بہت نیک ہے جس کے ساتھ میں نے تمہارا رشتہ کیا ہے، قدر کرنا اس کی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اگلے دن ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ رات کا وقت تھا۔ اس کی بیوی کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ ڈرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے کون سا ڈر اس کے دل میں تھا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا، کسی کا چھونا، لیکن اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دل میں پہلی بار اسے سکون ملا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتی، پلیز مجھے مجبور مت کیجیے گا۔ وہ حیران تھا۔ اسے تھوڑا دور ہوا۔ اچانک سے اسے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ باہر چلا گیا تھا۔ وہ رونے لگی، گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کبھی اپنی شکل اس شخص کو نہیں دکھائی تھی۔ وہ بھی اکثر گھر سے باہر رہتا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی سو رہی ہوتی تھی۔ آج بھی جب وہ آیا تو اس کی بیوی سو رہی تھی، لیکن اس نے منہ کو بری طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اس کے منہ کو دیکھ نہ سکے۔ وہ سائڈ پر سو گیا۔ وہ جاگ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا اس کی بیوی جاگ رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر اس نے رک کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ چلی جاتی تھی۔ وہ بھی اپنی مرضی سے گھر آتا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان ہوتی تھی۔ آج بھی وہ کمرے سے باہر گئی تو سامنے ہی اس کی بیوی سین میں گر پڑی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کی طرف گیا۔ اس نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ اسے لے کر ہسپتال گیا۔ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اندر۔ تھوڑی دیر بعد جو ڈاکٹر نے آ کر بتایا، وہ سننے کے بعد اسے لگا اس کی جان حلق میں اٹک گئی ہے۔ وہ اسے غصے میں لے کر گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور زور سے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کمرے کے درمیان لا بٹھا اتنی زور سے تھپڑ لگائے کہ وہ فرش پر اوندھے منہ گری۔ وہ غصے میں کہنے لگا، اب بتاؤ ڈاکٹر، کیا کہہ رہی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو، جبکہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اس کا نقاب گر گیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔
اس نے ایک دم سے اس لڑکی کو ٹھوکر مار کر خود سے دور کیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ہنسی آئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اپنے گناہ اس کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس رات اس کے ساتھ تھی۔ وہ روتی رہی تھی، اسے کہتی رہی تھی میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں۔ مطلب اس کی ماں سب کچھ جانتی تھی، یہ کوئی ان کی بھانجی نہیں تھی۔ وہ پیچھے کی طرف گیا تھا، وہ غصے میں اس کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی یہ گناہ تمہارا ہی ہے، تم ایک مرد ہو، میری زندگی میں آئے تھے، اگر اس رات مجھے بچا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ تم مرد تھے پر میں تو عورت تھی، اس دلدل میں پھنس گئی تھی، تم تو نکال سکتے تھے۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جو امیر ذاتوں کے ساتھ رات کو ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جو کانپ رہے تھے، اپنے بالوں کو پیچھے کیے، اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا اس وجہ سے نہیں دکھاتی تھی اپنا چہرہ۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے لگی، اس کے منہ کے آگے سے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں، میں خود بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن دیکھو تمہیں کیا کچھ کہہ کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا بولا۔ وہ تو یہی شکر کر رہی تھی وہ اس کی بات پر یقین کر گیا تھا، ورنہ اسے ڈر لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ کہہ دیتا۔ اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کے کندھے سے لگی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگ گیا تھا، اسے تو یوں لگ رہا تھا اسے سکون اتر رہا ہے، اسے لگ رہا تھا وہ آج مضبوط سائے کے نیچے ہے جہاں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔